اچھا جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے روزانہ درجنوں فون آتے ہیں جن کے پاس کہ جی تھوڑا چینل نہیں آ رہا، قانونی ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی. ہوں میں نہیں کہہ سکتا کہ جہد کو نشریات نہیں آ رہی وہ سانو دسے. جب نشریات ہی نہیں آ رہی تو وہ کیسے بتائے گا؟ تو آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں چینل کو جو آپ سے کوئی ذکر کرتے تھے قانونی ٹی وی کا کہ یارو منصف عوام دیا گلا نہیں آ رہی ہیں کافی دنوں تو ان کو آپ چینل بھیجیں، سبسکرائب کر کے بھیجیں، خود بھی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ شکایتیں عام آ رہی ہیں کہ چینل کی نشریات نہیں آ رہی، کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی طرف سے. ٹھیک، باقی گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، اور باقی جناب علی قانونی مشاورت کے لیے ہم حاضر ہیں. پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ آپ مشورہ کریں، اور انگلستان میں UK میں بھی ہماری فرم ہے، وہاں بھی آپ مفت مشورہ کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. اور رشتے ناتوں کے حوالے سے بھی جو اپنے ممبران کے لیے ہم نے رضاکارانہ طور پہ چیز کی ہوئی ہے اس سے بھی آپ رابطہ قائم کریں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ دیں گے. اور باقی اب دیکھیں یہ ویڈیو. السلام علیکم. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. کہنا ہے اسی تواڈیاں نمازاں پڑھیے تے تسی ساڈے کوزے بنو. ہیں یہ سریکی دا محاورہ ہے نا، اسی تواڈیاں نمازاں پڑھیے تسی ساڈے کوزے بنو. ہم نے ایران اور امریکہ کی صلح صفائی کرانے میں جان کی بازی لگا دی ہے. پاکستان نے اپنے سارے وسائل جھونک دیے ہیں، اور امریکہ نے آج پاکستان کے اوپر ہی ٹیرف لگا دی ہے. ہوں دسو سر جی، ہنود و یہود سارے دوست ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے. تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے آج کافی سارے ملکوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، تو وہ ٹیکس پاکستان کے اوپر بھی لگا دی ہے. پھر ساری کوئی گل سنی گئی ہے؟ نہ. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. اسی تواڈیاں نمازاں پڑھیے تے تسی ساڈے لوٹے بنو، کوزے بنو. اچھا جی، ایک تو یہ خبر ہے جو آپ کو بتا دی ہے میں نے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے آج میرپور میں دھواں دھار تقریر کی ہے. نواز شریف اپنے پورے جوبن پہ ہے، بلکہ انہوں نے تو بلاول کو بھی کہا کہ بلاول بیٹا آپس میں اختلاف ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. جو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا، نواز شریف نے کہا نہیں آپ کریں تقریریں، اختلاف ہو وہ اچھی بات ہے، لیکن لڑائی نہ ہو اور نفرت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو نواز شریف نے کہا جی کہ میرپور میں ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ. میں نواز شریف صاحب شہباز کو کہوں گا کہ یہاں ایئرپورٹ بنائے. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، تالیاں بجیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہمارا مطالبہ ہے. پھر مریم نواز نے کہا کہ جناب ادھر جو ہم جلسے کر رہے ہیں نا تو کچھ لوگ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اس کے اوپر بھی بڑا آپ کو پتا ہے، یہ بلاول بھٹو نے کسی جلسے میں کہا تھا، الٹا کہہ دیا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو پھر اس کو لوگوں نے چھیڑ بنا لیا تھا. آج مریم نے کہا ہے کہ جناب ان کی دوڑیں بتا رہی ہیں کہ یہاں نون لیگ جیت رہی ہے. ان کی دوڑیں بتا رہی ہیں. بڑا خوبصورت انہوں نے کہا ہے، موٹر وے کی بات کی ہے، مظفر آباد سے مریض سے لے کے مظفر آباد اور کشمیر تک. انہوں نے کہا جی موٹر وے بنائیں گے، ہم منصوبے بناتے ہیں، ہم منصوبے بنائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ادھر سڑکیں بنیں گی. اور مریم نواز نے کہا ہے کہ دیکھیں میرپور میں کتنے خوبصورت گھر ہیں، لوگ بھی خوبصورت ہیں، گھر بھی بڑی بڑی کوٹھیاں بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کو وہی نقصان ہوگا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں لینے پہ نقصان ہوا تھا نا. پی ڈی ایم کی حکومت، نواز شریف نے کہا تھا شہباز کو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہ لو،
تو شہباز شریف نے لے لی تو بعد میں ہمیں اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں کمزور جو ہے وہ مینڈیٹ ملا، کمزور مینڈیٹ ملا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور دونوں شکر ہے یہ دوسرا بڑا جلسہ ہو گیا ہے۔ اب میرے خیال ہے ایک اور جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد شاید پھر الیکشن ہوں گے، پہلے میرپور میں مظفر آباد میں ہوں گے، پھر میرپور میں ہوں گے، پہلے 27 جولائی کو ہوں گے، پھر 2 اگست کو ہوں گے، پھر 10 اگست کو ہوں گے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ پلاننگ کی ہے۔ وہاں کی سیاسی پارٹیوں نے زیادہ شور شرابہ نہیں کیا، اور جو دھرنے ورنے والے تھے وہ اب میرے خیال ہے چپ ہی کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چپ کر گئے، اور اب جو ہے وہاں پہ الیکشن میں سب لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے بھی لیں، الیکشن میں حصہ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف نے آج بڑا اچھا کیا، انہوں نے کہا بلاول بیٹا تم میرے بیٹے ہو، اختلاف رکھو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ اور ساتھ ہی نواز شریف نے کہا یہ کشمیر ہے، کشمیر، کشمور نہیں ہے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ یہ تو شعر بن گیا ہے سر، یہ شعر بن گیا ہے، اور پیپلز پارٹی والے اس بات پہ غصے میں آ گئے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور یہ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کی چھوٹی جھونک نوک انہوں نے، نواز شریف نے خود کہا ہے کہ جھونک نوک ہونی چاہیے، نفرت نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ کشمیر اور کشمور میں فرق ہے، میرپور اور میرپور خاص میں فرق ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے کشمیر، نواز شریف صاحب نے کہا ہے مریم نے کہ میں کشمیری ہوں، میرے خون رگوں کے اندر خون کشمیری ہے، میری ماں کشمیری تھی، میرا باپ کشمیری ہے، میرے باپ دادا کشمیری ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست تقریریں کی ہیں۔ لگتا ہے کہ اب نون لیگ نے ماحول بنا لیا ہے، کہ تسی ذرا گیس کرو نا کہ 45 سیٹیں دے وچوں کتنی نون لیگ لوے گی تے کتنی بلاول بھٹو صاحب لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نفرت نہ پھیلائیں، نفرت نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جنگ اس وقت جو یمنی ہے نا، وہ ایران کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یمنیوں نے 2 سعودی عرب کے جہاز تباہ کر دیے، اور وہاں سے ہی اس کے پیچھے پیچھے 2 ایرانی جہاز آ رہے تھے، ان کو جانے دیا۔ اور دوسری جناب میری خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی وقت پاکستان کی فوج کی لڑائی یمنی فوج کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پاکستان کے لڑاکا طیارے وہاں پہنچ گئے ہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور غالباً 10,000 سے زیادہ فوج بھی پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس بات کو زیادہ بڑا نہیں بڑھا چڑھا کے ٹی وی ریڈیو پہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جہاز وہاں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا دفاع ہم کریں گے۔ اور میں نے صبح والے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کا تو دفاع کریں گے، لیکن باقی دشمنیوں کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ دفاع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے انسان ہیں، ہم اس طریقے سے تو اپنے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں نہ کاٹ سکتے۔ یمن بھی مسلمان ہے، سعودی عرب بھی مسلمان ہے، تو پھر یہ فرق رہ جاتا ہے کہ شہید کیڑا ہے تے فوت کیڑا ہوا ہے تے شہید کیڑا ہوا ہے۔ دونوں مسلمان جب لڑتے ہیں نا تو یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ بہرحال یہ ہم چونکہ سعودی عرب کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے سوال اٹھیں گے جی۔ اور اگلی خبر یہ ہے، جس طریقے سے انڈیا میں جنتر منتر سے علاقے سے نکلنے والی تحریک پورے انڈیا میں پھیل گئی ہے، انڈیا کسی وقت بھی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔
یہ آپ کو میں بڑی بات بتا رہا ہوں، پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہمیں بھی چوکنا رہنا پڑے گا۔ ہائی الرٹ ہمارا جاری آلریڈی کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ الرٹ پہ ہے، اور مودی اپنے ایک وزیر تعلیم کو بچانے کے لیے اس نے سارا ملک داؤ پہ لگا دیے، گھر گھر سے بچے باہر نکل آئے ہیں، اور یہ طالب علم ہے، ان کے ساتھ تو خصوصی رعایت اور نرمی ہونی چاہیے نا، یہ تو طالب علم ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ تو خصوصی رعایت ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ مودی ان چیزوں کو کریں گے اور اس کے اوپر رعایت ہوگی۔ اگلی سٹوری سر جی، آرمی میں بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 4 سٹار فل جنرل بنا دیا گیا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کافی لوگوں کو سپر سیڈ کر کے ان کو بنایا گیا، کوئی 6 کہہ رہا ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے کہ ان کو سپر سیڈ کر کے بنایا گیا ہے۔ سپر سیڈ کرنے کا تجربہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہے۔ ضیاء الحق کو بھی سپر سیڈ کر کے بنایا گیا تھا، پرویز مشرف کو بھی سپر سیڈ کر کے بنایا گیا تھا، تو وہ تجربے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ میرے خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ میرٹ یہ ہے کہ جو میرٹ پہ اگلا نمبر آ رہا ہے اس کو دیں، سپر سیڈ والی پالیسی اور اپنا اختیار نہ استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی جناب علی ان کو کمانڈر کا عہدہ بھی دیا گیا ہے، کمانڈر بنا دیا گیا ہے، اور عامر رضا کا نام پوری بڑی خبر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور آج میں نے آپ کو، چونکہ میں دورے پہ گیا ہوا تھا لندن اور باکو اور ان ملکوں میں، تو آج میں نے آپ کو مال روڈ کی سیر کروانی ہے، اور وہ دیکھیں، میٹرو کی سیر کروانی ہے، اور جو اوورسیز والے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی سانو سیر ضرور کرائی کرو لاہور دی، لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں۔ اس دفعہ باکو میں گیا ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ فرام ویئر یو، میں نے کہا میں پاکستان، لاہور، کہتا اوہ ایک باکو والے نے کہا جنہیں لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں۔ میں نے کہا ہے ایڈا ٹھیٹ پنجابی تلفظ تسی بولے ہے۔ تو آج دیکھیں آئے مال روڈ کی سیر بھی کریں، انٹرٹینمنٹ بھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔ میں اورنج ٹرین کو مس کر رہا تھا، میں نے برمنگھم میں بھی اورنج ٹرینوں کی سیریں کی ہیں، میں نے وہ باکو میں بھی سیریں کی ہیں۔ لو جی، میں اورنج ٹرین کو مس کر رہا تھا۔ برمنگھم میں بھی میں نے ٹرین پہ سفر کیا ہے، باکو میں بھی کیا ہے، لیکن یقین کریں اپنی ٹرین کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ اپنی اورنج ٹرین کا جو ہے نا مزہ ہی اور ہے، بہت مزے کی بات ہے۔ وہ جا رہی ہے ٹرین، اورنج ٹرین کا مزہ آ گیا سر۔ ہماری ٹرین اچھی ہے جی، یہ برمنگھم لندن سے اور مانچسٹر سے اور باکو سے اچھی ہے، میں نے یہ نوٹ کی ہے۔ یہ دیکھیں تو جی، کافی دنوں کی آپ کو مال روڈ کی بھی سیر نہیں کرائی تھی۔ سامنے ساڑھا ہائی کورٹ ہے، سامنے ساڑھا ہائی کورٹ ہے، اے مال روڈ دی سیر سر جی، مال روڈ دی یاد ہے نا تانوں؟ مال روڈ دی میں سیر کرانا تاڑی فرمائش تے، جو پاکستان کے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ بڑے شوق سے یہ جو ہے نا سیر دیکھتے ہیں۔ اے ساڑے کبوتر نے اتھوں دے لاہور دے، اے لو دیکھو، پھر کبوتر بھی دیکھو تسی، ٹھیک ہے سر جی، کبوتر بھی دیکھو،
تے ایتھوں گزرو. ہائی کورٹ نویں جج آ گئے نے, 10 جج اتنے آ گئے نے. فراد شاہ تے نہنگ تے جناب امجد پرویز تے سارے. اے مال روڈ دی خوبصورتی ہے سر. بارش تھوڑی دیر تک آئے گی, ٹھیک ہے. تے فری مریم نواز دا وائی فائی بھی لگا ہوا ہے سر. فری والا وائی فائی وہ لگا ہے, ٹھیک. لاہور دی خوبصورتی بھی دیکھو سر جی. نویں فرش دیکھو, صفائی بھی تو نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اے دیکھو اے لاہور دی پرانیاں بلڈنگاں, اے راڈو, ٹھیک ہے. اے نظارے, ادھر درخت, کل ملا کے ہوں موجہ ہی موجہ, ٹھیک ہے. بندو خان, ٹھیک. جی تے غلط پارکنگ کرو گے تے اے پھر گڈی این جڑا نہ چکی جائے گی تاری. ہن چکی ہوئی ہے گڈی غلط پارکنگ دی وجہ تو, ٹھیک. اے لو او جی عیدی والے ہوتے تھے وہ یہاں سے اب چلے گئے. مفت کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو عیدی والے. تو یہ دیکھ رہے ہو مال روڈ کی سیر آپ کو ہمیشہ کی طرح کراتا ہوں, تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. اچھا میں اس دفعہ لندن گیا نا تو 3 دن وہاں مجھے گرمی لگی, تو میں نے بڑی شکایت کی. میں نے کہا یار بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی ہے. تو آج ادھر مال روڈ پہ پھر آؤں تو میں نے لگ پتہ گیا ہے کہ بڑی گرمی ہوتی کیا ہے سر جی. بڑی گرمی, پسینے والی, حبس والی, ٹھیک ہے. اور ابھی پیشن گوئی بھی ہے بارش کی, لیکن پسینے والی ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ادھر درخت دیکھیں کتنے زبردست لگے ہوئے ہیں, ٹھیک. اے جی ساڈے لاہور دی شان ہے تے لاہور دی آن ہے. لو جی یہ مال روڈ دی خوبصورتی بھی دیکھو, صفائی بھی دیکھو, ویسے صفائی بھی دیکھو. ہائے 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 ہائے, دوڑ لگ گئی. یہ صفائی بھی دیکھیں سر. اے مریم نواز دا جڑا نا, اے بھی دیکھو اسمبلی ہال. اے دیکھو خوبصورتی دیکھو سر جی. اے دیکھو اچھی ہے نا. تو گرمی بھی بہت ہے. یہ سامنے مریم نواز کا گھر ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس, اور یہ اسمبلی ہے یہ, اور بیچ میں یہ وابڈا ہاؤس ہے. تو یہ بڑی خوبصورت علاقہ ہے. یہ بھی جیسے میں باکو اور برمنگھم میں دیکھ کے آیا ہوں نا, ویسے ہی ہے. تیری 2 ٹکیاں دی نوکری کہ میرا لاکھوں کا ساون جائے, ٹھیک ہے. جس جگہ کو مس کر رہے تھے آج 2 مہینے کے بعد وہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ میں ہوں اور یہ دیکھیں کیٹ صاحب. السلام علیکم. سر جی تسی سانو مس کیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سر آپ کو مس کیا تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ یہ کال کے اوپر سارے کام چھوڑ کے سر آ گئے. اچھا جی سر. تو میں نے تو آپ کو ادھر لندن, باکو, برمنگھم ہر جگہ مس کیا ہے. سر ہم نے آپ کو یہاں پہ بڑا مس کیا ہے. اچھا انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ کوئی پلان آؤٹ کریں, اکٹھے ہی جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کافی ہم پی رہے ہیں جی ادھر کی. کافی کو ہم نے بڑا مس کیا تھا. ایسا جی تسی نہ کر رہے سو لیکن تمہیں کھانا سر پینا. دانا پانی